خوبصورت حادثہ حضرت محمد سرور جاوید ہیرا ایڈیٹنگ تمام تعریف میں اللہ کے دور اور سلام محمد 1424 ہجری سال کی تیسری تقریب آپ حضرات خانہ سادات میں سماعت فرما رہے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ وہ طرز حکومت، وہ طرز حیات جو مولا کائنات نے پیش کیا اور جس میں آج اقوام عالم ایک جاذبیت محسوس کر رہی ہے، یہ اقوام چاہتی ہیں کہ وہ نظام لایا جائے تاکہ یہ زمین امن کا گہوارہ بن جائے۔ ان کو بہت سے رہنما دنیا میں امن کے دعوی تھے اور ان کے نام بھی تاریخ میں لیے جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے عہد میں ایک امن کا نظام قائم کیا، انسانوں کے لیے پرسکون ماحول فراہم کیا، لیکن ان کی شخصیات میں کشش اس لیے رہی کہ وہ دنیا کے ہر علوم اور ہر شعبے پر حاوی نہیں تھے۔ جس طرح مولا کائنات کوئی علم ایسا نہیں کہ جو ابھی میں متعارف نہ کروایا ہو، اور بے شمار علوم وہ ہیں کہ جن کا وجود تھا ہی نہیں ابھی سے پہلے۔ مثلاً تفسیر قرآن کا علم، ترقی قرآن کا علم، یہ علم وہ تھے کہ جو ابھی سے پہلے نہ کوئی جانتا تھا نہ پہچانتا تھا۔ یہ علم مولا نے ہی عطا کیے، انسانوں کو دیے۔ اس عہد میں آج کے زمانے کو دیکھتے ہوئے کہ ایک ترقی یافتہ دور ہے جس میں علوم میں سائنس میں بہت ترقی کی ہے اور ذرائع بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس وقت اتنے ذرائع نہیں تھے علم حاصل کرنے کے، تو وہ مشکل دور تھا انسان کے لیے۔ اور جیسے جیسے ماحول میں ترقی ہوتی ہے تو عقل بھی بڑھتا ہوتی ہے، عقل بھی تیز ہوتی ہے۔ اس وقت کے انسانوں کی عقلیں بھی اتنی تیز نہیں تھیں، ورنہ یہ سائنسی ترقیاں اسی وقت ہو جاتی ہیں۔ اور اس دور سے گزر رہے تھے کہ جب ابھی انبیاء کی تبلیغ کی ضرورت تھی، انبیاء بتانے والے ہدایت ہیں، آخری نبی کی آمد پر ایسا محسوس ہوتا ہے انسان کسی حد تک عقل میں کام نہیں ہوا ہے اور اللہ کو کام چلائے گا، اس لیے کسی نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نبوتوں کے کام جب تمام ہوئے تو ضرورت تھی کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے امام بھیجے جائیں۔ اب آئینہ کا کام دوہرا تھا، ایک تو انبیاء کی بتائی ہوئی باتوں اور ان کی تعلیمات کا تحفظ کیا جائے، ان کو بدلا نہ جائے، انہیں مست نہ کیا جائے، ان کا مذاق نہ اڑایا جائے، آسمان
بات سب سے اہم یہ ہے کہ زمانہ جیسے جیسے ترقی کرے گا تو آگے کو یہ بتایا جائے کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے، اب تمہیں کیا کرنا ہے، اب تمہیں کیا کرنا ہے۔ اگر یہ ہدایت امام کی طرف سے نہ ہو تو کوئی ضرورت نہیں اللہ کو کہ اس سلسلہ ہدایت کو قائم رکھے اور انسان کو آزاد چھوڑ دے۔ تو اللہ نے کوئی یہ بات کہی کہ محشر میں جب جزا اور سزا کا موقع آئے تو ہماری حجت تمام ہو چکی ہو، تم ہمارے اوپر حجت کا قائم کر سکو، یہ نہ کہہ سکو کوئی بتانے والا نہیں تھا، کوئی سکھانے والا نہیں تھا۔ تو اتنے انبیاء بھیج دیے کہ انسان یہ شکوہ کر ہی نہ سکے گا قیامت کے لیے کہ ہمیں تو کوئی بتانے نہیں آیا۔ اور اس کے بعد پھر آئندہ کا ایک سلسلہ رکھا اور اسی سلسلے سے پھر یعنی آپ دیکھیے کہ آئندہ کا آنا کتنا فائدے مند ہوا کہ دنیا کی ہر قوم میں کئی کئی ہزار علماء پیدا ہو گئے، یعنی علماء کا دورہ، یعنی انسان اس قابل ہو گیا کہ اس قوم میں علماء پیدا ہو گئے۔ یعنی وہ انسان جو ابھی محتاج تھا ہدایت کا، آج اس کو کتنا ناز ہو گیا کہ ہمارا علماء ہوتی ہے۔ تو یہ علماء کا تصور پیدا کہاں سے ہوا؟ نبوت علماء اولیاء اوصیاء، یعنی ایک عزت دار شعبہ بنا کہ جس کے پاس علم ہے اس کا احترام کیا جائے۔ یہ کس نے سکھایا؟ علماء نے بتایا کہ عزت علم کی ہوتی ہے، دولت کی نہیں ہوتی، شادی کی نہیں ہوتی، ملوکیت کی نہیں ہوتی۔ اور ایک ایسی چیز ہے کہ ہر شعبے میں رہنے والا اس کو سیکھے، حاکمی کی نہ ہو، یا اچھا ہو کہ حاکم بھی ہو اور عالم بھی۔ یہ دعوت کس نے دی؟ علماء نے سکھایا، اور اس کا منبع، اس کا سر چشمہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ جس طرح مسلمانوں کو تمام دنیا کے مسلم ملکوں کو مل کر علی کو پیش کرنا چاہیے تھا غیر اقوام کے سامنے، وہ حق مسلمانوں نے ادا نہیں کیا اور نہیں کر رہے، جس کا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اور نقصان میں ابھی تک کمی نہیں نظر آ رہی کہ شاید مسلمانوں کے نقصان میں کچھ کمی ہو جائے۔ نقصان بڑھتا جا رہا ہے، نقصان بڑھتا جا رہا ہے، اور ایک بچہ بھی تجزیہ کر کے یہ بتا سکتا ہے کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، تو اس نقصان کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو اللہ نے اول روز بتا دیا تھا، وَلَسْرُهُ مِنْ إِنسَانٍ لَفِي خُسْرٍ۔ ہمیں قسم ہے اصل کی یہ انسان نقصان میں ہے، ساری اکثریت نقصان میں ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ مستثنیٰ ہے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، صاحبان ایمان ہیں، عمل صالح کرتے ہیں اور حق اور صبر کی راہ پر چلتے ہیں اور حق اور صبر کی ہی وصیت کرتے ہیں۔ 4 صفتیں اللہ نے بتائی ہیں کہ جس میں یہ 4 صفتیں ہو جائیں پھر وہ نقصان میں نہیں ہے، اور اگر وہ 4 صفتیں کسی میں نہیں ہیں تو وہ نقصان میں رہے گا۔ تو نقصان میں ہے، نہ وہ ایمان کو پہچان رہا ہے، نہ وہ عمل صالح کو سمجھ رہا ہے، نہ وہ حق کو سمجھ رہا ہے، نہ وہ صالح کو سمجھ رہا ہے۔ یعنی اس پوری دنیا میں اس وقت جو خلفشار مچا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے صبر کا نہ ہونا۔ یعنی کسی قوم کو، کسی ملک کو اتنا سا بھی صبر نہیں ہے، تو صبر کی اہمیت اب معلوم ہوتی ہے کہ صبر کیا ہے۔ اگر صبر کسی بندے کے پاس ہے تو وہ کبھی شر نہیں کرے گا،
وہ فساد نہیں کرے، اس کی طرف سے کبھی دوسرے انسان کو نقصان نہیں پہنچے۔ صبر کی تعریف قرآن نے جو کی ہے، دیکھیے ایمان، عمل صالح، حق اور صبر، میں چوتھی چیز کی بات کر رہا ہوں، ان کی سب سے آسان ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ ایمان کی بات کرو، اس کے لیے تو تیاری کرنا پڑے گی، کرنا پڑے، پھر یہ کرو، پھر یہ کرو، پھر ایمان آئے۔ عمل صالح، حق، میں تو اس شرک پہ پہلے بات کر رہا ہوں کہ صبر، اگر دنیا کے تمام انسانوں میں یہ صفت پیدا ہو جائے، ہر قوم میں، ہر ملک میں صبر کا مادہ پیدا ہو جائے، تو لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، دشمنی ہوگی۔ اس کے بعد صبر کا دامن سب نے چھوڑ دیا۔ کیا اچھا ہوتا ایک سینٹر کی دو بلڈنگیں گری کی، بش اگر صبر کر لیتے، صابر بن جاتے تو یہ آفت ہوئی ہوتی جو ہو رہی۔ صبر نہیں کر سکی ہوگی کا قوم، اور جن پر وہ الزام دے رہے ہیں کہ انہوں نے کیا، تو انہوں نے کیوں کیا؟ وہ بھی تو صبر نہیں کر سکے۔ تو لڑائی کس بات کی ہے؟ نہ ان میں صبر ہے نہ ان میں صبر ہے، صبر کا مادہ نہیں۔ تو اس منزل پہ آ کے علی سمجھ میں آتے ہیں، آل محمد سمجھ میں آتے ہیں، حضور سمجھ میں آتے ہیں، تو ایسے حالات میں آپ ان ہستیوں کو کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے؟ آپ بتائیے نا، کیا حضور کے اختیار میں نہیں تھا کہ جہاں سے کوڑا پھینکا جا رہا ہے اس کو ایسی سزا دیتے؟ علی سے کہتے اس کے ہاتھ پیر توڑو، جس نے حضوری رکھی ہے اس کی ٹانگیں توڑو، اس پہ اندھا کر دو۔ حمزہ سے کہتے کہ اس کا سر کاٹ دو۔ کیا مشکل کیا تھا سرکار دو عالم کے لیے؟ بہادر خاندان کے سر تھے، چاروں طرف سے بہادر تھے، ابو طالب موجود تھے، حمزہ موجود تھے، علی موجود تھے، عقیل موجود تھے، جعفر موجود تھے، 12 چچا تھے، 12 چچا کی اولادیں تھیں، کم سے کم 500 افراد تو خاندان میں تھے۔ 500 میں سے اگر 40 نکل آتے تو کون مار کھا سکتا تھا اور حضور کو پتھر مار سکتا تھا؟ یہ کوئی مشکل کام تھا؟ کیا مشکل کام تھا؟ لیکن بتایا کہ اللہ کی راہ میں کام کرنے کے لیے صبر کیا چیز ہے، اسی راستے سے گزرنے، راستہ بھی نہیں چھوڑنا، تاکہ صبر کی حد بتائیں کہ تم یہ دیکھنا چاہ رہے ہو کہ یہ کب اشتعال میں آئیں گے۔ بھائی کوڑا پھینکنے کا مقصد کیا ہے یہ بتائیں گے، اوجھوئی دل پہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ریش ہو جائے، غصے میں آ جائے، جب وہ غصے میں آئے تو انتقام لے، کہیں یہ نبی ہے؟ تو انتقام لیتا ہے تو بدلا لیتا ہے، تو بگڑتا ہے تو بگڑتا ہے۔ لیکن وہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ سامنے والے کو غصہ دلاتا ہے اور غصہ دلائے گا، اور تاکہ اتنا غصہ دلاؤ تو زبانی ہوتے ہوتے یہ ہمارے غریبان پکڑ، جب غریبان پکڑ لے تو 10 کو دکھائیں آپ تو پہلے تو بڑے شریف ہیں، دیکھیے تو انہوں نے تو ہمارا غریبان پکڑ لیا، اب یہ مظلوم بن گئے اور وہ ظالم بن گیا۔ حضور نے بتایا نہیں، ہم تم کو مظلوم نہیں بننے دیں گے۔ تو اس وقت یہ نفسیاتی اور تجزیاتی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ سوچ کر بیان کی جاتی ہے کہ ہمارا مجمع جو ہے وہ ان فکری باتوں کو فوراً قبول کرتا ہے، یہ اطمینان رہتا ہے۔ بڑے بڑے دانشوروں کا یہ کہنا ہے کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں اس میں قوم مذہب کی تحت نہیں، جتنے انسان ہیں سب اندر سے ظالم ہوتے ہیں، کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں جو اندر سے ظالم نہ ہو۔ اب کام اس کا کیا ہے کہ اندر کا ظالم انسان پورا جمال نہ ہونے دے، یہ ہے انسان کے نفس کا کمال۔ اب غور کیجیے گا، دنیا کا سب سے مشکل کام ہے مظلوم بننا،
ظالم بننا آسان ہے، مظلوم بننا مشکل ہے۔ آپ ہم سب آرام سے ظالم بن سکتے ہیں، کوئی مشکل ہی نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کہیں گے ظالم کی تعریف ہے عربی میں کہ یہ تصویر یہاں رکھی ہے اور یہ اس کی جگہ، آپ نے اس کو ہٹا کے یہاں رکھی، جگہ بدل دی، جو چیز جہاں کی تھی وہاں سے ہٹا دی، اسے کہتے ہیں ظلم۔ چیز کو صحیح جگہ سے ہٹا کے غلط جگہ رکھ دینا، یہ ہے ظلم۔ اور اس پیمانے پہ آپ ناپ لیجیے، جہاں پر بھی آپ اپنی گفتگو، اپنے دستور، اپنی زندگی میں چیز کو جگہ پہ نہیں رکھتے، ظلم کر رہے ہیں۔ آپ دن بھر میں نمائش کتنے مظالم کرتے ہیں، اس پیمانے پر فہرست بنائیے تو پتہ چلے کہ کتنے ظلم آپ دن بھر میں کرتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، لہجے سے، عمل سے۔ تو ہر آدمی ظالم ہے، کمال ہے مظلوم بننا۔ اب مظلوم کی کیا تعریف کی جائے؟ مظلوم کی کیا تعریف کی جائے؟ مظلوم کی تعریف یہ ہو سکتی ہے ہمارے نبی، ہمارے ائمہ، علی، حسین، لفظوں میں کیا تعریف ہو، کیسے تعریف ہو سکتی ہے؟ یہ ہے مظلوم، اور کافی ہے بتا دینا کہ مظلوم کیا ہے۔ سمجھیے، ظالم بننا آسان ہے، مظلوم بننا مشکل۔ ہر انسان میں ظالم چھپا ہوتا ہے لیکن مظلوم نہیں چھپا ہوتا۔ اندر کے ظالم کو مار کے مظلوم بننا، یہ ہے آپ کا جہاد۔ اگر امریکن قوم مظلوم بن جاتی تو وہ کمال تھا، اپنی مظلومیت دکھا کر پھر آخر میں ظالم بن گئے۔ اسی میں جیت ہو رہی ہے غیر اقوام کی کہ اب یہ ظلم کرنے جا رہے ہیں، اب یہ حملے کر رہے ہیں۔ اچھا، کوئی بھی مظلوم بننے کو تیار نہیں، جو مقابل ہیں وہ بھی مظلوم بننے کو تیار ہیں، وہ مقابلہ کرنے کو بیٹھے ہوں گے۔ یعنی پوری دنیا میں آپ ذرا سا غور کیجیے گا کہ جاپان پر امریکہ نے بم گرا دیا، ظلم کیا، 2 شہر تباہ کر دی، ناگاساکی جل سے ختم ہو گئے۔ اچھا، جب پھینکے گئے تھے بم تو جاپان کی کیا حالت تھی؟ دنیا کہہ رہی کہ جاپان بڑا ظالم ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جب امریکہ نے بم پھینک دیا، آپ کیا کہا تم نے؟ امریکہ ظالم، جاپانی مظلوم۔ اگر آپ اسی وقت اگر بدلہ لے لیتا جاپان تو پھر جاپان بھی ظالم بن جاتا، وہ سچ مچ کیا مظلوم بن گئے۔ اگر روکتے ہیں، یادگاریں بنائی ہوئی ہیں، ایٹم بم کے خلاف ہیں، جہاں کوئی جارحیت کا کام ہوتا ہے جاپان سب سے پہلے کہتا ہے یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم رکھو، ہم کے پیغام بڑھیں۔ جاپان کو جو فائدہ پہنچا بڑی سپر طاقتوں کے مقابلے میں کہ انہوں نے اپنا نظام بھی درست کر لیا، ملکی خارجہ پالیسی بھی درست کر لی، داخلہ پالیسی بھی درست کر لی، اور صنعت کاری میں بڑے ملکوں کے برابر آ گئے۔ ظالم بن کر یہ کام نہیں کر سکتے، مظلوم بن کر کیا۔ جب مظلوم بن کر لوگوں نے چھوڑ دیا، ارے بیچارے جاتے ہیں، ارے انہیں کچھ نہ کہو، دل دکھا ہوا ہے، وہ اسی سائے میں سارے کام کرتے ہوئے۔ تو اس فلسفے کو مسلمان کیوں نہیں سمجھ پا رہا کہ حضور اگر چاہتے تو جو عمل ان کے ساتھ ہو رہا تھا اس کا انتقام لے لیتے اور اس عمل کو بند کروا دیتے۔ نہیں، نبی کا کام ہے حد صبر بتانا کہ تم یہ دیکھو کہ ہم کہاں تک اللہ کی طرف سے جو مقرر ہیں تو ان حدود کو پار نہیں کرتے۔ اور اسی بات کی آج انبیاء کی تعریف ہو رہی تو سب قوموں نے مظالم کیے انبیاء پر، لیکن انہوں نے صبر کیا،
تو اسی راہ پہ پہلے چل رہے تھے. تو آپ علی کو اس آئینے میں کیوں نہیں دیکھتے, انبیاء کے آئینے میں کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ تاریخی حیثیت سے اپنے نقطے کیوں لاتے ہیں کہ اگر حق تھا تو تلوار نکالیے تھے؟ حد صبر بتا رہے, حد صبر کا, اور اپنی ذات کے لیے نہیں. دیکھیے علی کا مسئلہ دوسرا آ جائے گا. علی کا کام تھا انسانیت کی خدمت کے لیے میں معمول ہوں. اب اگر اور لوگ یہ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, میں صبر کروں گا. جب تم ہمت ہار جانا تب ہمارے پاس آنا, ہم تو صبر کریں گے. ہم یہی کریں گے کہ ہمیں انسانوں کو سکھانا ہے اس ان حقوق کو ہم چھین کر لے کر یہ بتائیں کہ ہم انسانوں کی وہ ہدایت کریں گے. جب انسان خود سمجھ لے وہ آ جائے, اور جو سربراہ ہیں وہ سمجھ لیں اور وہ آ جائے. اور علی کو معلوم تھا کہ 25 برس بعد صحیح آئیں گے, تو اس لیے کہ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے کائنات کا کہ جسے آپ نظر انداز کر رہے ہو مسلسل, ایک وقت آتا ہے کہ آپ سے آپ ماحول اس کے لیے سازگار بن جاتا ہے اور سب کہتے ہیں بھائی یہی ٹھیک ہے. علی اس وقت کا انتظار کر رہے اور وہ ماحول بن گیا, وہ ماحول آ گیا کہ سب نے کہا بھائی آپ ہی ہیں. تو علی نے 4 سال میں صدیوں کا کام کر دیا. اب یہ حیرت انگیز بات ہے کہ صدیوں کا کام 4 برس میں کیسے ہوتا ہے. تو انبیاء کو وقت کم دیا جاتا ہے, کام زیادہ دیا جاتا ہے, تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ مادی قوت سے کام نہیں کر رہے, اللہ نے یہ مقرر کیا. ہمارے پیغمبر نے صدیوں کا کام 10 برس میں کر دیا. کم از کم بیٹھے انسان سوچے تو کہ آج کا کوئی انسان اتنے بہت سارے کام 10 برس میں کر سکتا ہے. پہلی ہجری سے لے کے 10 ہجری تک 10 برس میں 87 لڑائیاں. 2 لڑائیاں کوئی ملک 50 برس میں لڑتا ہے تو ڈھیر ہو جاتا ہے. 87 لڑائیاں جو سے کیا لڑائیاں لڑی, اور حساب لگائیے کہ 10 برس میں کتنے کتنے فرق کے ساتھ ایک لڑائی ہوگی. یہ آسان نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد پورے جزیرہ عرب کو کلمہ پڑھوا دینا, وہی 10 برس. پورا منشور کائناتی دے دینا, وہی 10 برس. لاکھوں حدیثیں بیان کر دینا, وہی 10 برس. ہزاروں خطبے احکامی دے دینا, وہی 10 برس. علی جیسا جوان پال کے جوان کر دینا. 2 بچے اپنی زیر تربیت لے کر انہیں مکمل امام بنا کر ایک بیٹی نمونہ پیش کر کے عالم نسواں کے لیے, وہی 10 برس. اور اسی میں 17 شادیاں کر کے 17 بیویوں سے نبھا دینا, وہی 10 برس. انہی 10 برس میں تمام کئی لاکھ صحابہ کو بسا دینا, انہیں مکان دے دینا, انہیں روٹی دے دینا, انہیں کپڑا دے دینا, ان کا شادی بیاہ کرا دینا, ان کی لائف بنا دینا, ان کی نسلیں بنا دینا, وہی 10 برس. تفسیر قرآن, علم کلام, فلسفہ دین, سارے علوم لٹا دینا, وہی 10 برس. کیسے ہوا؟ آج کا کوئی انسان 10 برس میں اتنے ہزار کام کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتے. تو یہ کام صرف انبیاء کا ہے یا ائمہ کا ہے. تو یہ سارے کام انسانوں کو اس وقت چھوڑ دینے چاہیے تھے انبیاء اور ائمہ پر. وہ سمجھے آسان ہے, ہم کر لیں گے. تو کوئی بھی نہ نبھا سکا, کوئی کام پھر مکمل ہو نہ سکا, سب ادھورے رہ گئے. کام جتنے کام شروع ہوئے سب ادھورے رہ گئے. سب سے بڑا کام یہی کہ آج تک نفاذ اسلام نہ ہو سکا. یہ سب سے بڑا کام تھا, وہی نہ ہو سکا. اگر ہو گیا ہوتا تو ہر پارٹی یہ کیوں کہہ رہی ہوتی ہم اسلامی نفاذ میں ہیں. بتائیے کتنا مشکل کام ہے. جو کہتے ہیں ہم جائیں گے بلا سکتے ہیں, صدیوں کا کام ہے. اب صدیوں کا کام آپ لائیے, 4-5 برس میں لا کے دکھائیے.
تو انسانوں کا مزاج بدلنا مشکل کام ہے. یہ کام ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کوئی نظام لے آئے اور سب نے اس پہ عمل شروع کر دیا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن. جتنے بھی نظام بنے ہوئے ہیں، ایک تو حکومت کا نظام ہوتا ہے، پھر سارے ڈپارٹمنٹ کے اپنے اپنے نظام ہوتے ہیں، اس کی کرنا ہوتی ہے پابندی. کوئی چھوٹا سا شعبہ لے لیجیے جو آپ کے لیے بڑا سا ہو، یعنی حکومت میں سے چھوٹا سا شعبہ لے لیجیے، اس کو تبصرہ میں کر دوں تو بات سمجھ میں آ جائے. مثلا ہر ملک میں ایک نظام ٹریفک کا ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک شعبہ ہے، اپنے اصول ہیں، ایک بک ہے، ملازمین ہیں، اراکین ہیں، آفیسر ہیں، بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، عہدے ہیں، منصب ہیں، چھوٹے بڑے سب ملا کے کئی ہزار ہیں. اب اس کی سجاوٹ ہے کہ بغیر اس کے اصولوں کے ٹریفک نہیں چل سکتا، اور وہ اصول کتاب میں چھپے ہوئے ہیں. سگنل ہے، چوراہا ہے، بتیاں ہیں، جلتی ہیں، بجھتی ہیں. گر کر بتائیے پورے پاکستان میں کتنے چوراہوں کو ہری لال بتی آٹومیٹک لگی؟ کتنے ہوں گے؟ سڑکوں کے حساب سے، چوراہوں کے حساب سے اگر 10,000 سڑکیں اور چوراہے ہیں تو کیا 10,000 بتیاں لگی؟ خاص خاص جگہوں پہ لگی، جن میں سے وزیر اعظم کو گزرنا ہے، پریسیڈنٹ کو گزرنا ہے، کسی باہر کے سربراہ کو گزرنا ہے، یہاں وہاں لگی. یہاں بہت بڑھیا روڈ پہ لگی ہے نہیں؟ کشن نگر کے اندر لگی ہے نہیں؟ چھوٹی بستیوں میں نہیں لگی. یہ تو ایک عالم ہو گیا. اب سڑک کے اوپر چلنے کے اصول 3 لائنیں بنی ہوتی، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ. پہلی لائن کیا ہے؟ سیدھی آتی، جس کو تیز اسپیڈ سے پہنچنا ہے اس کے لیے خالی رکھیے. اس سے کم اسپیڈ پہ جو چلے گا وہ سیکنڈ پہ چلے گا. تھرڈ پر اسکوٹریں چلیے. یہاں کیا ہے؟ اسکوٹر چل رہی ہوتی ہے فرسٹ کلاس، اور جسے تیز جانا ہے وہ جا رہا الٹے ہاتھ سے، تو ٹکرائے گا تو اس کو تو جلدی نکلنا، اس کو تو جدھر راستہ ملے گا وہ ادھر سے جائے گا. حالانکہ یہ گاڑی اس کی، اگر تیز جانا ہے تو سیدھے ہاتھ پہ آئیے. اب جسے راستہ دینا ہے وہ ہارن دے رہا ہے کہ بھائی ہمیں آگے نکلنا ہے، تو اس کو یہ نہیں پتا کہ ادھر کا راستہ دینا ہے کہ ادھر کا، تو وہ ادھر ہو گئے اور الٹے ہاتھ سے نکلنا ہے، جو کہ جرم ہے. بک میں ٹریفک کے جرم ہے. اسپیڈ میں کہاں پر آپ ہائی وے پہ آئیں گے کتنی اسپیڈ ہوگی؟ 40 کہاں ہوگی، 60 کہاں ہوگی، 100 کہاں ہوگی؟ کسی کو معلوم ہے؟ سروے کیجیے. یہیں اٹھ کے کوئی بتا دے ٹریفک کے سارے اصول تو میں جانوں. تو جب اتنے بڑے مجموعے میں کسی کو نہیں معلوم جو کہ سب کچھ جانتے ہیں، تو پورے لاہور کو کیا معلوم ہوگا؟ ابھی پورے اسلام آباد، پنڈی اور کراچی والوں کو کیا معلوم ہوگا؟ بک موجود ہے، چھپی ہوئی، اصول بھی ہے، آفیسر بھی ہیں، تنخواہ بھی مل رہی ہے، لیکن عوام اس پہ عمل نہیں کر رہے، اپنی مرضی سے جا رہے ہیں. ایک شعبہ ہو گیا نا، جتنے شعبے کریے بتا دیں. تو نفاذ کرنا اور ہے، اصول بنا کر چھاپ کر دے دینا اور ہے. نفاذ کروانا اور ہے. اب ڈپارٹمنٹ جگہ جگہ کھڑے ہو کے تو بتائے گا کہ یوں کیجیے، ایسے چلیے، بھوٹو لے کے کہے گا ادھر والے ادھر جائیں، ادھر والے ادھر جائیں. اکثر ہونے بھی لگتا ہے بسوں کے سلسلے میں، اس لیے کہ بس والوں کی اور منی والوں کی عادت ہے کہ جو اڈا انہیں بنا کے دیا جائے گا کبھی وہاں نہیں روکیں گے. وہاں لکھا بس اڈا، بس کا، وہاں نہیں رکیں گے جہاں 3 کی پٹی لگی ہے، کبھی نہیں رکیں گے. ان کی مرضی ہے، وہ وہاں رکیں گے جہاں زیادہ مجمع رکا ہوا ہے، جہاں زیادہ سواریاں رکیں گی ادھر ہی لے جا کے رکیں گے، یا پہلے رک جائیں گے یا بہت آگے جا کے رک جائیں گے. اب ان کی وجہ سے سارا ٹریفک بلاک ہو گیا، اس لیے کہ اتنی بڑی بس کھڑی ہے اور ہارن پہ ہارن دے رہے ہیں، نہ رکشہ جا سکتا ہے نہ اسکوٹر جا سکتی ہے. اچھا، کم ٹریفک جو ہے، جو کم اسپیڈ والے جیسے رکشہ
وہ بیچ میں چلا جا رہا ہے. اب گاڑیوں کی مصیبت، رکشے والے کی مرضی، مونی والی کی مرضی. اچھا، ہر چلانے والا الگ الگ ذہنیت کا مالک. گاڑی پہ بیٹھا ہے سیٹ، مونی پہ بیٹھا ہے کسی اور صوبے والا، رکشے میں بیٹھا ہے کسی اور صوبے والا. سب کی اپنی اپنی ذہنیتیں، اپنی اپنی فکر، وہ اس میں مگن ہو کے چلا رہے ہیں. کسی کو آگے نکل جانے کی حوث. اچھا، ایک اور عادت بس والوں اور منی کی آپ کو بتا دیں. کھڑے ہیں، آپ آگے جانا چاہتے ہیں، اب وہ آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے. ہمیں تراش نہ کرو، اتنی دیر رکے رہو، سواریاں بیٹھ جائیں، ہم نکل جائیں، پھر تراش کرنا. جب چاہیں میرے یہ ساری چیزیں سڑک پہ آزما کے دیکھیں، بغیر مشاہدے کی یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں. تو یہ تو ایک شعبے کا عالم ہے بھائی. تو آپ کہیں گے یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو پھر یہ تو ایک بتایا ہے، یہ تو ایک بتایا ہے. اور آگے بڑھ جائیے، جو سکے یہ بتا دیں، اگلیاں بتا دیں. کوئی اور شعبہ آپ نام مجھے میں بتا دیں کہ اس کا حال کیا ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے تربیت. جب آپ نے تربیت ہی نہیں رکھی، اور تربیت ہوتی ہے شروع سے، بیچ سے نہیں ہوتی. باہر کیا ہے؟ باہر یہ ہے کہ کالج اور اسکول بنے، آپ کو بیٹھ کے ٹریفک پڑھنا ہے. آپ بیٹھا کس طرح سے لندن یا امریکہ، آپ گاڑی سڑک پہ نہیں نکال سکتے، پکڑ کے بند کر دیے جائیں گے. جب تک آپ انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے کے پڑھ کے پیپر کر کے پاس نہیں ہو گئے. پریکٹیکل اور تھیوری دونوں پر ایک ایک چیز پوچھی جائے گی، اسپیچ پوچھی جائے گی، کدھر سے نکلنا ہے، کیا کرنا ہے، کون سی لائن کیا ہوتی ہے، ہائی وے پہ آ کے کہاں چلنا ہے، وہاں جا کے کیا کرنا ہے. سب زبانی یاد ہو، پورا نظام زبانی یاد ہو. پیپر کر لیں تو عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جو پاکستان کے لوگ جاتے ہیں ان کی بیویاں زیادہ جلدی ٹریننگ کر کے پیپر کر لیتی ہیں، بڑا فیل ہو جاتے ہیں. تو بیویاں گاڑی چلا رہی ہیں، پاس بیٹھے اور وہ بیوی سے کہتے ہیں ادھر چلاؤ، ارے ادھر چلاؤ، اور وہ غصہ کر رہی ہے، تم خود کے تو سکھا نہیں اور ہمیں ڈائریکشن دے رہے ہیں، جدھر دل جائے گا ہم چلائیں گے. خوب لڑائیاں راستے میں ہوتی ہیں. اب آپ کو میں کیا کیا بتاؤں دنیا میں کیا کیا ہے. یہ سب سروے ہے، مشاہدہ ہے. غور کریں. تو تربیت کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا. آپ لاکھ کہتے رہے ہم اسلامی نظام لائیں گے، جب تک آپ اسلامی تربیت نہیں کریں گے نظام کامیاب نہیں ہو سکتا. تربیت. اب آپ کہیں گے بھائی تربیت کیا ہے؟ وہی میں آپ کو شروع سے بتا رہا ہوں کہ حضور جو صبر کر رہے تھے وہ کیا تھا؟ وہ تربیت تھی کہ ہم سے سیکھو. بات بات پیاستی میں چلا کے لڑنا نہیں. وہ تمہارے پر ظلم کر رہا ہے، تم صبر کرو، بات ختم ہو جائے گی. یعنی صبر کرنا سیکھو. جتنا انسان صبر کرے گا اتنا فساد ختم ہو جائے گا. انبیاء یہی سکھانے آتے ہیں. اس لیے انبیاء کو بچپن سے لے کر جوانی تک بکریاں چرانا پڑتی تھی. جتنے انبیاء آئے سب نے جوانی تک بھیڑیں چرائیں یا بکریاں چرائیں. کوئی پیغمبر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو بھیڑ بکریاں نہ چرا رہا ہو. خود ہمارے حضور کو بھی یہ کام کرنا پڑا، حضرت موسیٰ کو بھی یہ کام کرنا پڑا، حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کام کیا، جناب یحییٰ زکریا نے بھی یہی کام کیا. سب کی بھیڑ بکریاں کی، جناب یعقوب نے بھی یہی کام کیا. سب نے بھیڑ بکریاں چرائیں. کیوں؟ یہ انبیاء کی تربیت تھی کہ جب انسانوں سے تمہاری ملنساری نہیں شروع ہوئی ہے ابھی، جانوروں کے ساتھ رہو. اس لیے کہ جانور انسان کی بولی میں سمجھتا ہے. اب آپ دیکھیے ایک گلڑیا اپنے گلے کو لے کے نکلی سڑک پہ. اب یہ سب باتیں تو مشاہدے کی ہیں اور جب تک میں سمجھاؤں گا نہیں تو ایک دم آگے نکل نہیں سکتا. ہے سب آپ کے سامنے کی باتیں. پتا آپ کو کچھ ہے، دیکھی ہوئی ہے نہیں پتا. جب تک میں نہ بتاؤں ہے نا
کبھی دیکھا ہے آپ سڑک کراس کرتے بھیڑیں لے کے جا رہا ہو، بکریاں لے کے جا رہا ہو، بھینسیں لے کے جا رہا ہو، گوسی گائے لے کے جا رہا ہو، صبح کو نکالتا ہے نا اپنے جانور، کہیں چرانے لے جاتا ہے نا، یہ اتنا تو معلوم ہوگا نا آپ کو، سڑک سے گزرتے ہیں جانور، اور اب یہ زمانہ ہے تب کی سڑکیں ٹریفک آ رہا، اب وہ چلا لے کے سب کو، اب کیسے چلتے ہیں کہ سب ٹریننگ شدہ ہے کہ لائن سے ساری بھینسیں جا رہی ہیں، ایک ادھر جا رہی ہے، ایک ادھر جا رہی ہے، ایک ادھر، ایک فٹ پاتھ پہ چڑھ گئی، بیچ میں کوئی ٹیکسی آ گئی تو آدھی ادھر ہو گئی آدھی ادھر، ایک اس گلی میں بھاگی جا رہی، اب وہ کبھی ڈنڈا لے کے ادھر ہر ہوش کر رہا، سب کو ایک جگہ کرتا ہے، اب اس کو معلوم ہے کہ کس سائڈ میں جا کے میں کیسے اشارہ کروں گا تو یہ ادھر آ جائے گی، ادھر والی ادھر آ جائے گی، یعنی اس کو ایک گروہ میں لے کے جانا ہے چراگاہ تک، یہی جب واپسی شام میں ہوگی تو یہی صورت حال ہوگی۔ تو اب اس میں اگر پیغمبر نے غصے میں آ کر کسی بھاگتی بھیڑ یا کسی بھاگتے ہوئے بکری پر چھلنا مار دی کہ ادھر کیوں گئی اور ادھر کیوں گئی تو نبوت گئی۔ یہ ہے صبر کی منزل کہ اتنے عادی ہو جاؤ کہ یہ بے زبان جانور ہیں، تم انہیں مار نہیں سکتے، انہیں ڈال نہیں سکتے، پیار سے انہیں لے کے جانا ہے، لے کے آنا ہے، وہ منزل آ جائے کہ یہ تمہارے اشاروں پہ چلنے لگے، بھائی یہیں سے نبوت شروع ہو جائے گی۔ دیکھیے پہلے نبی کی تربیت ہوتی ہے، پھر نبی انسانیت کی تربیت کرتا ہے، لیکن کام حیوان سے شروع ہوتا ہے۔ بنیاد میں حیوان آپ کا استاد ہے، کہے تو اس میں پوری تربیت کرنی کہ حیوان استاد کیسے انسان ہے، سمجھے نا۔ تو حضرت موسیٰ بھیڑیں چرا رہے تھے، شام ہوئی تو ایک بھیڑ کا بچہ بہت پیارا سا ہوتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، اور اس میں اب یہ پھر مشاہدے کی باتیں آ گئی، ہم نہ بتائیں گے تو آپ کو نہیں معلوم، اور کتابوں میں کہاں لکھی ہے، یہ تو سب دیکھ کے نظر آتا ہے۔ جب چھوٹا سا بچہ بھیڑ کا ہوتا ہے تو ذرا کچھ اس میں ہلکی ہلکی سی شرارت ادائیں ہوتی ہیں، اچھلے گا، ایسے کودے گا، کوئی چھوٹا سا ٹیلا ہوگا اس پہ چڑھ جائے گا تو اس پہ سے چڑھ کے کودے گا، زیادہ اونچے سے نہیں کودے گا، کوئی اونچی پہاڑی پہ چڑھ جائے گا تو نیچے جھانک کے دیکھے گا تو وہاں سے چلائے گا ماں کو، میں مطلب میں غلط جگہ آ گیا، اب مجھے آ کے لے جاؤ۔ میں تو آپ کو منظر دکھا رہا ہوں، آج بھی اچھلے گا، کودے گا، کبھی پیچھے کی طرف سے ایسے یوں کر کے پیچھے جسم سے ایسے راؤنڈ لے گا، کبھی ایسے راؤنڈ لے گا، کبھی بھی ماں کے پاس دوڑ کے آئے گا، پھر ماں کو دکھا کے دوڑتا وہ آگے نکل جائے گا، اب ماں دیکھ رہی ہے انہیں، مطلب دکھائے گا میں یہاں تک آ گیا، دیکھو میں اتنی ہمت ہو گئی، میرے پیروں میں اتنی طاقت، تاکہ ماں خوش ہو، اب زیادہ دور نہیں جائے گا کہ ماں کے رین سے نہ نکل جاؤں، کھو جاؤں گا، پھر واپس آ جائے گا، ماں خوش ہو جائے گی، چاٹنے لگے گی، سمجھ گئے نا۔ اب جناب حضرت موسیٰ بھیڑیں لے کے چلے تو ایک بھیڑ کا بچہ کودا، کھیلتا ہوا اچھلا، حضرت موسیٰ نے کہا یہ کہیں دور نہ نکل جائے، حضرت موسیٰ اس کے پیچھے دوڑے، بہت دور نکل گیا۔ اب آپ کو بچے کی عادت سمجھ میں آ گئی نا، اب اسے پتا ہے مالک مجھے پکڑ رہا ہے، وہ اور آگے کود گیا، یہاں تک کہ صحرا میں دور تک نکل گیا۔ حضرت موسیٰ تعقب کرتے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کہ کسی طرح اسے پکڑ گئے، بہت دور جب نکل گئے تو اس کو پکڑ لیا، گود میں اٹھایا اور گود میں لے کے کہنے لگے آپ نے کیوں اپنے آپ کو ذمت میں ڈالا، اتنی دور آپ نکل آئے، اتنے چھوٹے ہیں آپ، اور یہاں تک دوڑتے ہوئے تھک گئے ہوں گے آپ، اور یہ کہہ کے پیار کرنے لگے۔ جبریل امین آئے کہ آج تمہیں اللہ نے کہا موسیٰ کو نبوت دے دو، صلوات پڑھیے۔ آج موسیٰ کو نبوت دے دو، یعنی کامل ہو گئی وہ تربیت کہ اب یہ ہمارے بندوں سے پیار ہی کرے گا، اب اس کا غصہ گرمی انسانوں کے ختم، تو آپ نبوت دے دو۔ آپ سمجھ گیا
بغیر تربیت کے آپ دنیا کا کوئی نظام نہیں لا سکتے. اور سب سے ضروری ہے کہ انسانوں کو صبر کی تربیت دی جائے. آپ پورے یورپ اور امریکہ میں چلے جائیے، آپ آگے جانا چاہتے ہیں، جو گاڑی آ رہی ہے انگریز کی وہ آپ کو راستہ دے گا، کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ کے ارادے کو دیکھ کر کہ یہ آگے نکلنا چاہتا ہے میں اس سے پہلے نکل جاؤں. ان میں صبر کا مادہ ہے، وہ پہلے آپ کو راستہ دیں گے، چاہے آپ ایشین ہو یا افریقن ہو، انسانی بنیاد پر آپ کو راستہ دیں گے. اب آپ کا فریضہ ہے، وہاں کا اصول ہے کہ آپ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جائیں. ہے یہ مادہ یہاں اس ملک میں؟ اس کو لکھنوی زبان میں کہتے ہیں پہلے آپ. اس کا ہوتا ہے مزہ، وہاں تو ہوتا تھا پہلے آپ، اور آج کیا ہوتا ہے پہلے ہم. تو پہلے ہم میں صبر نہیں ہے، پہلے آپ میں صبر. جہاں پر آپ دیکھیں بھیڑ لگی ہوئی، حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں، 100 آدمی ٹوٹے ہوئے ٹرین کے ڈبے میں گھسنے کے لیے، یہی کام صبر سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن پہلے ہم کی عادت پڑی ہوئی ہے، صبر کا مادہ نہیں ہے، اس لیے کہ صبر کی تربیت نہیں ملی، صبر کی تربیت نہیں ملی. اس لیے امام صادق نے عزاداری رکھی، امام صادق نے مجلسیں اس لیے ایجاد کروائیں کہ سال بہ سال کو انسان کو صبر کی تربیت ملتی ہے. یہ مجلس صبر کی تربیت ہے. اب کوئی یہ کہے کہ کیا یہ مجلس میں جتنے بیٹھتے ہیں ان میں سب انبیاء کی صفات صبر پیدا ہو گیا؟ دلیل تو فوراً مانگی جاتی، ذہن میں دلیل آتی، کم عقل کے بھی اور عقل والے کے بھی. تو کیا واقعی ان کی ٹریننگ ہو گئی؟ خدا کی قسم جیسی صبر کی ٹریننگ اس حسینی قوم میں ہوئی ہے دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے. کہ صبر کا مادہ عزاداری کرنے والوں میں کیسے پیدا ہو گیا؟ دنیا کے کسی کونے میں ہو، عراق میں ہو، ایران میں ہو، لندن میں ہو، امریکہ میں ہو، ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، جاپان میں ہو، کسی ملک میں ہو، ایک مادہ صبر کا پایا جائے گا، سب میں یکساں. لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں ہو، ہزاروں میں ہو، سینکڑوں میں ہو یا فرد ہو، مزاج صبر کا ایک ہوگا، ٹریننگ شدہ. اب مثال دیتا ہوں، یہ بتائیے آج پوری دنیا میں یہ جو آفتیں مچھی ہیں، ملکوں کی لڑائیاں کیوں ہو رہی؟ ہر قوم یہ کہہ رہی اس قوم کے ساتھ نہیں رہیں گے، اس کی لڑائی ہے، اس کی لڑائی ہم ساتھ نہیں رہ سکتے. ان کا نظریہ اور ہمارا نظریہ اور، ان کی فکر اور ہماری فکر اور. اسی پہ تو دو ملک بنتے، کوریا دو، کبھی جرمنی دو، بنتے رہتے نا، دو ملک بنتے رہتے. کیوں ساتھ نہیں رہ سکتے؟ یعنی ایک دوسرے کے لیے صبر نہیں. کیوں بنا بنگلہ دیش؟ کیوں الگ ہوا پاکستان سے؟ نہیں تھا صبر کا مادہ، بنگالیوں میں نہیں تھا صبر کا مادہ، الگ ہو گئے. اور کیا کہیں گے کیوں الگ ہو گئے؟ کیا وجہ تھی؟ صبر کا مادہ ہوتا تو کیوں الگ ہوتے؟ یعنی صبر نہیں ہے اقوام عالم کے پاس، اس لیے الگ ہو جاتی ہیں. 1400 برس سے اس قوم کا اختلاف تمام امت سے رہا، لیکن کبھی 1400 برس میں کسی ملک میں اس قوم نے یہ نہیں کہا کہ ہم کو عام مسلمانوں سے الگ کر کے ہمارا ملک الگ کر دو. یہ ہے صبر. بہت ہلکی بات ہوئی اس لیے کہ کسی کے سمجھ میں ہی نہیں آیا. یہ ہے صبر. پوری دنیا ہم سے صبر سیکھے، اور چیلنج ہے پورے کائنات کے مورخین کو کہ کسی کتاب میں کسی منشور میں یہ دکھا دو کہ شیعوں نے دنیا کے کسی ملک میں یہ مطالبہ کیا ہو الگ ملک چاہیے، ہم پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہم پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، الگ ملک چاہیے.
ارے آج کے سائنسی دور میں چھوٹی چھوٹی قومیں بھی مطالبے کر دیتی ہیں ہماری زمین الگ کر دو، اور کون سا ملک ہے جس میں ظلم نہیں ہوا ہے اور قتل عام نہیں ہوا؟ اتنے قتل عام کے باوجود صبر کا مادہ ایسا تھا کہ الگ کا مطالبہ نہیں کیا. تو ہو سکتا ہے کوئی تو بہت بے وقوف لوگ ہیں، مارے بھی جاتے ہیں، ظلم بھی ہوتا ہے، عہدے اور منصب بھی نہیں ملتے، پھر بھی ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو یہ انبیاء سے پوچھو، قومیں ظلم کرتی رہی، نبی نے یہ نہیں کہا ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے. یہ صبر کا تسلسل ہے کہ اگر ہم ساتھ نہیں رہیں گے تو انسانیت کو صبر کون سکھائے گا؟ صبر کا مادہ کون سکھائے گا؟ مظلوم بن کر کون بتائے گا کہ مظلوم بننے میں عزت کتنی ہے؟ تو یہ مظلومیت کا مظاہرہ ہوتا ہے. ماتم کیا ہے؟ کوئی بدعت نہیں، مظلوم بن کر کے ایسے رہا جاتا ہے، ایسے رہا جاتا ہے. اب یہ سب دلیلیں ولیلیں بیکار ہے، یہ فلسفہ ہے. کوئی کہے آپ اپنے کو زخمی کر رہے ہیں، اپنے کو تو زخمی کیا جاتا ہے صبر میں. ظالم جب بنتا ہے تب دوسرے کو زخمی کرتا ہے، جب اپنے کو زخمی کرتا ہو تو صابر ہے. آپ کہیں گے قرآن سے دلیل دو، قرآن سے دلیل دو. ابراہیم نے کہا اللہ تو ہمیں صابرین میں پائے گا، اسماعیل نے کہا تو ہمیں صابرین میں پائے گا. تو اسماعیل ابراہیم کا اپنا گوشت، اپنا خون تھے، اپنا دل تھے، چھری کس پہ رکھی؟ اپنے پہ رکھی نا، غیر کو تو نہیں رکھی. اپنے بیٹے کو تو ذبح کر رہا ہے یا کسی اور کے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے؟ اگر کسی اور کے بیٹے کو ذبح کر رہے ہوتے تو ظالم بن جاتے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے آئے تو صابر بن گئے. تو اگر ہم کسی اور کا سینہ پیٹے تو ظالم ہے، اپنے ہی سینے کو پیٹے تو صابر ہے. صلوات علیہ. یہ تو ایک سمبل ہے، ماتم تو ایک سمبل ہے، اس میں سب کچھ آتا ہے. تقریر، مجلس، رونا، گریا، علم، تابوت، تعزیہ، سب صبر کے سمبلس ہیں. ہم جلوس نکالتے ہیں عاشور کو، یہ بتاتے ہیں اقوام عالم کو صبر ایسے کیا جاتا ہے. یہ صبر کی شان ہے، یہ انبیاء، ائمہ، اولیاء کے صبر کا تسلسل ہے. دیکھو ہم کیسے شرافت سے چلے جا رہے ہیں. ایدی عبدالستار ایدی ٹی وی پہ آ کے ARFI پر کہا کہ بھائی یہ جو سیاسی جلوس نکلتے ہیں اس میں توڑ پھوڑ ہوتی، فلانے مارکیٹ میں پتھر پھینک دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. یہ آپ لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں، اپنی بسیں توڑتے ہیں، اپنی گاڑیاں توڑتے ہیں، اپنی مارکیٹ توڑتے ہیں. بھائی یہ کیا جلوس کا طریقہ؟ جلوس نکالیے تو شیعوں کی طرح، ریکارڈ ہے پروگرام. کیوں کہا ایدی نے؟ ایدی کو معلوم ہے کہ یہ مہذب لوگوں کا جلوس توڑ پھوڑ کے لیے نہیں نکلا ہے. انہیں اپنی توڑ پھوڑ سے فرصت نہیں تو دوسروں کیا توڑ پھوڑ، اپنی مذہب پٹی میں لگے رہے. تو یہ کیا ہے؟ اقوام عالم کو یہ بتانا جس ملک میں بھی محرم ہو رہا ہے، آپ سمجھیے تاریخ بن رہی ہے. ابھی میں نے کراچی میں یہ بات کہی کہ ریسرچ کرنے کے لیے اگر اسلامی ملک میں کوئی آ جائے باہر کا تو کیا سبجیکٹ ملے گا اس کو؟ مطلب کون سی چیز ملے گی جس پہ وہ PhD کرے گا؟ یہ حکیم میاں صاحب ابھی تشریف لائے کراچی سے، اور تمام اشروں میں وہاں موجود تھے کراچی میں، اس لیے انہوں نے اس جملے پر یاد دلایا کہ ہاں میں نے سنا ہے آپ کا یہ ماشاء اللہ حافظہ بہت اچھا ہے صاحب. تو آپ اس پہ غور کریں کہ کیا کہہ رہا تھا، میں بھول گیا. ہاں دیکھیے PhD کرنے کو یاد تھیسس دیکھیں تو اس پہ غور کریں. یہ بھی کراچی میں بات ہو رہی تھی. عید پہ لکھے گا کتنا لکھے گا؟ چاند رات ہوئی، خوشی، نئے نئے کپڑے سب میں بنا، صبح کو پہنے گئے، 2 رکعت پڑھی، گلے ملے، گھر گئے، دن بھر کیا ہوا؟ خاک ہو گئی. سڑکوں پہ نہ ٹریفک نہ لوگ،
یہ کیسی 2 گھنٹے کی عید، 2 گھنٹے کی آفس 3 دن خالی، 3 دن تو کوئی آیا ہی نہیں گورنمنٹ آفس میں، چوتھے دن آیا تو پھر عید ملا، 2 گھنٹے میں پھر سب گئے۔ آج تو عید ملا نا، تو 4 دن کی تو اسی طرح چھٹی کری تھی، اور اس کے بعد بھی 1 ہفتے تک چلتے ہی رہتا، ماں نہیں ملے تھے، تم آئے نہیں تھے، چلے جا رہے ہیں عید، اس پہ کیا تھیسس لکھے گا؟ اچھا بقرعید، ارے صاحب 18 لاکھ کا بکرا، 25 لاکھ کی گائے، اور صاحب بکرے کو تو دیکھے قالین پہ بیٹھتا ہے، بادام کھاتا ہے، اخبار میں بڑی بڑی تصویر آ رہی ہے، اور آسٹریلیا کی گائے ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور وہ خوشی خوشی لایا، سب کے گھر کے سامنے 2 بیل بندے ہیں، 2 گائے بندی ہیں، فلانا ہے، ارے گلی میں راستہ نہیں ہے، ارے گاڑی نہیں جا سکتی، ان کے بکرے، ان کے بیل، ان کا یہ، اور دوسرے دن ہو گئی بھائی قربانی، اور اس کے بعد جو باہر نکلے تو سڑکوں پہ گل و گلزار کھلا ہوا ہے، لکھ لیجیے تیسرے لکھ لیجیے، اور اس کے بعد پوچھتے ہیں اگر گئے گھر پہ کہ بھائی گوشت کا کیا ہوا، کرنے سب فریج میں بھر کے رکھ دیا، 25 دن تو کھائیں گے، کبھی حلیم بنائیں گے، کبھی شامی کباب بنائیں گے، کبھی سیخ کے کباب بنا لیں گے، بریانی بنائیں گے، اس پہ کیا تھیسس لکھا جائے گا؟ آپ آئیے میرے ساتھ، کیلیفورنیا یونیورسٹی کی اسکالر ایمی بارڈ ابھی موچی دروازے میں 8 مہینے لاہور میں رہ کے گئی، صرف اس کو پی ایچ ڈی ملی ہے، امریکہ نے دی ہے گورنمنٹ نے اس کو، کہ پنجاب اور سندھ میں جو خواتین بیاضوں سے نوحے مرثیے پڑھتی ہیں، صرف اس پہ پی ایچ ڈی کر کے لاؤ۔ ایک زنانی مجلس میں گئی، سب کی بیاضیں دیکھی، نوٹنگ کی، پوچھا آپ کس کا کلام زیادہ پڑھتی ہیں، اس نے کہا زیادہ سروے میں انیس و دبیر کا نام لیا، پنجاب میں، موچی میں، یہاں وہاں، سب کی بیاضوں کی فوٹو اسٹیٹ کرائی، نوٹنگ کی، پی ایچ ڈی کا موضوع۔ پھر اس کے بعد 8 مہینے لکھنؤ میں جا کے رہی، پھر 8 مہینے حیدرآباد دکن میں رہی، پھر دہلی میں رہی، پھر واپس آئی کراچی میں رہی، پھر لاہور آئی، 3 سال سے پاکستان کا چکر لگا رہی ہے امریکن خاتون پی ایچ ڈی کے لیے، صرف مرثیے کی خواتین کی بیانیں دیکھ رہی، اور اس کا شوہر پی ایچ ڈی کر رہا ہے کہ تعزیوں میں جو تاشے بجتے ہیں اس کو اس پہ پی ایچ ڈی ملا ہوا ہے، وہ اس پہ ریسرچ کر رہا ہے۔ فرانس کے ایک اسکالر کو پیرس یونیورسٹی کو صرف اس پہ ریسرچ کرنے کے لیے دیا گیا پی ایچ ڈی کہ علم کے جو خریرے اور پٹکے بنتے ہیں صدیوں میں، ان کے ڈیزائن، ان کی بیلیں، ان کا کام، زردوزی کا کام، کاچو کا کام، کمخاب کا کام، اس کے نقشے ایسے کیوں ہوتے ہیں، اس پہ روزے ہوتے ہیں، اس پہ زلجنا کی تصویر، اس پہ یا عباس لکھا تھا، اس پہ یا حسین، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ وہ پی ایچ ڈی کر کے لے گیا۔ یہ ہے پی ایچ ڈی کے موضوعات، اس پہ انہیں کام کر کے لوٹ بھی آتا ہے، اس لیے کہ مواد بھی ملتا ہے، اس میں فکر بھی ہے، اس میں علم بھی ہے۔ یہ ہے سبجیکٹ پی ایچ ڈی پہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مظاہرہ ہے صبر کا۔ تو اس میں پی ایچ ڈی کرنے والوں کے لیے بہت سا سرمایہ ہے جو ان کے بھی کام آ رہا ہے، جو ان کے بھی کام آ رہا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز آج کی تقریر میں کیا طے ہوا؟ تربیت ضروری ہے اور صبر ضروری ہے، اور تربیت صبر کی پہلے ہو، یہ طے ہوا نا۔ علی نے پہلے تربیت کی، لوگ کہتے ہیں صاحب حکومت ہی شروع کر دیتے، نہیں، 4 سال کی حکومت علی کی اس لیے آسان ہو گئی منشور دینا کہ علی تربیت کر چکے تھے۔ 25 سال میں علی نے تربیت کری، اور تربیت ہوتی ہے ابتدائی عمر سے۔ قمبر کی تربیت کی، میسم کی تربیت کی، کنیل کی تربیت کی، مقداد کی تربیت کی، عمار کی تربیت کی، مالک اشتر کی تربیت کی۔ اب آپ کہیں گے تربیت کا نمونہ، میں تربیت کا ایک دو نمونہ دکھاؤں تب تک ختم کروں۔ اس طرح جو کمانڈ کر رہا ہے فوجوں کو، جو ملک کی فوجوں کا کمانڈر ہے، اس کی تربیت ایسی کی ہے کہ صرف میدان جنگ میں اس کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہے، بلکہ نجی لائف میں بھی علی نے اس کی ایسے ٹریننگ کی ہے کہ بال برابر ہو اس تربیت سے الگ نہیں کر سکتا۔ بغیر تربیت کے کوئی کام نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مشیروں اور وزیروں کی حاکم تربیت نہ کرے، تربیت شدہ نہ ہو۔ بہت اچھی شرط یہ لگ گئی اب کی کہ جو بی اے پاس ہو وہ آئے، تو بڈھے لوگ بھی کافی کاغذ دبا کے پیپر پڑھنے پہنچے ہوئے تھے۔ کتنے لوگوں نے بی اے کیا ہے
تو یہ اچھا ہوا نا ہے کہ BA تو بہت سے لوگوں نے کر لیا. اس پہ کتنے لوگ غصہ تھے کہ یہ شرط کیوں لگا دی BA کی. ارے میں تو کہتا ہوں BA بھی بہت کم ہے, شرط ہونی چاہیے PhD ہو تو لڑے الیکشن, اور اس سبجیکٹ میں خاص طور سے ہو جسے سیاسیات کہتی ہیں, کم از کم پولیٹیکل سائنس تو پڑھے ہو. تب آئے اس میدان میں. جس میدان کے بارے میں ٹریننگ نہیں ہے اس میدان میں آج بلایا, کیا ضرورت ہے ہمیں؟ وہ کیا تربیت کرے گا عوام کی, وہ کیسے سمجھائے گا, کیسے بتائے گا؟ ایک گلی سے گزر رہے مالک اشتر, سامنے ایک کسائی کی دکان تھی, اس نے کھڈی اٹھائی پھینکی, بازار تھا اس نے پھینکی, اتنی بڑی ہڈی مالک کے پیر میں آتے لگی, ظاہر چوٹ لگی, وہ مڑ کے اس کی طرف دیکھا اور نکل کچھ کہے. اب جب وہ نکل گئے تو لوگ دوڑے, انہوں نے کسائی سے کہا تجھے پتا نہیں یہ علی کی فوج کا کمانڈر ہے؟ یہ مالک اشتر تھا. اب وہ ڈرا, خوف زدہ ہوا کہ میں نے کس کو کھینچ کے ہڈی مار دی. جب پڑا بولا کمانڈر, پیچھے پیچھے دوڑا, پتہ لگا کہاں گئے. تو لوگوں نے کہا ابھی مسجد میں گئے. یہ اندر مسجد میں گیا, دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے, یہ رکا ہوا ہے انتظار کر رہا ہے. جب وہ نماز پڑھ چکے اور مسجد سے نکلنے لگے تو آگے بڑھا. اس نے کہا میں آپ سے معافی مانگنے آیا, میں نے آپ کو نہیں پہچانا. کہا جا, میں تو اپنے کام سے جا رہا تھا, جب تم نے یہ حرکت کی جبھی تو میں مسجد آ گیا. یہ جو 2 رکعت نماز پڑھی میں نے کیوں پڑھی؟ تیری مغفرت کے لیے پڑھی, تیری مغفرت کے لیے. کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے موتیوں میں تولنے والے انسان؟ دیکھیے اب ٹریننگ, ابھی یہ تو ہو گئی اس کی نجی لائف کی ٹریننگ. اب میدان جنگ میں کیسی ٹریننگ کی علی نے کہ یہ فتح سامنے, 17 دن کی لڑائی اور فتح. اور مالک کو معلوم ہے کہ بس یہ 4 قدم پہ فتح, کہ ادھر علی نے کہہ رہا ہے ابھی تو سیکنڈوں کا کام ہوا ہے, میں بیان کروں گا تو کئی منٹ لگ جائیں گے, اتنی دیر میں تھوڑی یہ کام ہوا. بیان دیر میں کر رہا ہوں, ہوا جلدی, اور اس جلدی کا اندازہ نہ ہم کر سکتے ہیں نہ آپ, اور نہ اتنی جلدی میں بیان کر سکتا ہوں نہ آپ اتنی جلدی سن سکتے ہیں کتنی جلدی یہ کام ہو. آدمی آیا, اس نے پیغام پہنچایا, علی یہ کہہ رہے ہیں مالک سے کہو فوراً واپس آ جائے, لڑائی روک دے. اب آپ بتائیے کہ اس وقت کمانڈر لڑائی روک دے جب فتح سامنے ہو, لیکن حاکم وقت کیا کہہ رہا ہے؟ ٹریننگ میں حکم اصل چیز ہے, فتح اصل چیز نہیں ہے. اب اس کو میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ آدم کو سجدہ, بحث یہ نہیں ہے کہ مٹی اور آگ کا ہے, مسئلہ یہ کہ اللہ کا حکم ہے, یعنی غیر خدا کو سجدہ ہو سکتا ہے, یہ بحث یہاں نہیں ہوگی. بحث یہ ہوگی فوراً جو تربیت یافتہ ہوگا اسے معلوم ہے اللہ نے حکم دیا سجدہ کرنا ہے, فرشتے تربیت یافتہ تھے فوراً سجدہ کیا. یہ منافق تھا, تربیت لے رہا تھا لیکن دل سے قبول نہیں کر رہا تھا, اس لیے سجدہ نہیں کیا, حکم نہیں مانا. یہی پہ امتحان ہوتا ہے کہ تربیت میں کامل ہے یا نہیں. ہر نبی کے ساتھ یہی امتحان ہوتا ہے کہ نبی امتحان لیتا ہے حکم دے کے کہ قلم اور کاغذ لاؤ, ٹریننگ دیکھی جائے گی, ٹریننگ دیکھی جائے گی کہ تربیت مکمل ہو گئی ہے یا نہیں, تربیت میں تم کامل ہو گئے یا نہیں. یہاں بھی امتحان ڈالی نے کہا واپس ہو جاؤ. مالک نے مڑ کر کہا یہ کیا کہتے ہیں علی, یہ فتح سامنے ہے. لیکن علی کہہ رہے ہیں اگر تم واپس نہ آئے تو علی قتل کر کے جائے گا. ہاتھ فوراً روکا اور واپس آ گئے. جیتی ہوئی لڑائی شکست میں بدل گئی, نہیں ہو سکی فتح. تو فتح نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ یہ تھوڑی علی کو بتانا تھا کہ فتح, علی کو یہ بتانا تھا کہ جو انسانی تربیت ہم نے کی ہے, جس طرح اللہ کے حکم کے فرشتے سجدے میں جھک جاتے ہیں, ہم نے جن لوگوں کی ٹریننگ کی ہے وہ ہمارے حکم کے خلاف نہیں جا سکتے. یہ حاکم کی شان ہوتی ہے, اس پہ اقوام عالم مری ہوئی ہے. لیکن مین چیز ہے حکم پر عمل کر دینا. یہی ڈسپلن فوج میں دیکھا جاتا ہے, سب سے زیادہ فوج میں دیکھا جاتا ہے.
اور اسی پہ ملک چلتے ہیں. تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ تربیت میں کامل ہے یا نہیں. توجہ کیجیے گا, تربیت میں کامل ہے یا نہیں. حور آیا, راستے میں ظہر قائم کو بلا لیا تھا. جو ساتھ چلے تھے مکے سے وہ ساتھ تھے. اب توجہ کیجیے گا, جو مدینے سے ساتھ چلے ہیں ان کی تربیت کتنی زیادہ ہو چکی, جو مکے سے چلے ان کی ان سے کم ہوئی ہے. اور جو ابھی ابھی آیا ہے ابھی وہ تربیت سے نابلد ہے. اور اب آیا ہے حور سے پہلے آئے ظہیر, ابھی چند گھنٹے پہلے ظہیر قائم ساتھ ہوئے, اب آیا حور نے روکا راستہ, سب چپ ہیں, کوئی نہیں بولا. دیکھیے راستہ روکا ہے حور نے حسین کا, نہ عباس بولے, نہ علی اکبر بولے, نہ بچے بولے, نہ عابس, نہ شبیب, کوئی نہیں بولا. ظہیر قائم نے کہا مولا تھوڑے سے ہیں, ابھی لڑ لیجیے, سب کو مار دیں. تھوڑے سے ہیں ابھی لڑ لیجیے, ان کو مار دیں, ورنہ بعد میں اور زیادہ آ جائیں گے تو مقابلہ مشکل ہو جائے گا. یہی پتہ ہوگا. حسین نے کہا ظہیر تم ابھی ابھی آئے ہو, جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. آپ نے دیکھا کوئی نہیں بولا, ظہیر بولے. ظہیر نہ بولتے اگر 6 مہینے سے ساتھ ہوتے, تھوڑی سی ٹریننگ میں ابھی کمی تھی, تو بتانا یہ تھا کہ یہ بھی ابھی 12 گھنٹے کی ٹریننگ میں 8 دن کے بعد. دیکھیں ایمان کی ٹریننگ چند لمحوں کی ہو گئی. اب آپ کہیں گے ظہیر کی ٹریننگ یہ ہو گئی کہ جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. ہو گئی ٹریننگ, کربلا پہنچتے پہنچتے کامل ہو گئے. اب حور کی ٹریننگ بھی ہو گئی راستے میں, تھوڑے سے لمحے میں کر دی ٹریننگ, تھوڑے سے لمحے. اس نے راستہ روکا, حسین نے ٹریننگ کر دی. کیا چاہتا ہے, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, ٹریننگ ہو گئی, ٹریننگ ہو گئی. اس نے کہا آپ نے مجمع میں میری ماں کا نام لیا, میں آپ کی شان میں کچھ کہہ نہیں سکتا, اس لیے کہ آپ کی مادر گرامی سیدہ نساء العالمین ہے, ان پہ درود و سلام واجب ہے. ہو گئی نا ٹریننگ, تبھی تو یہ جواب دیا. لیکن امام اور دادا اس طرح ٹریننگ کرتے ہیں. اسی ٹریننگ کا نتیجہ تھا, اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ صبح عاشورہ میں یہ جو سمجھ رہے تھے کہ ہم اسیروں کو, توجہ تقریر ختم ہو گئی, یہ جو اسیروں کو بازاروں سے لے کے جا رہے ہیں تو ہم انہیں رسوا کر رہے ہیں, ہم انہیں ذلیل کر رہے ہیں. اپنے حساب سے وہ یہی سمجھ رہے ہیں, لیکن اسیر انسانیت کی تربیت کر رہے ہیں. اور کر گیا تربیت, وہ تربیت کر گئے, انہوں نے تربیت کر دی. آج آپ 1400 برس پہلے جائیں اور اس راستے کا تصور کریں کہ ان سڑکوں سے اسیر گزر رہے ہیں, اور وہ تصور کر کے آپ دمشق پہنچیے, اور دمشق سے حلب, اور حلب سے آپ عراق کی طرف راستے پہ چلتے جائیے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہی راستوں پر حلب میں آدھا ملک عیسائی ہے. جو ان کے چرچ تھے, عیسائی رہتے ہیں شام میں, عیسائی بستے ہیں, اونچے اونچے ان کے چرچ ہیں. سیریا میں بے پناہ عیسائی ہیں, اور انہیں کے دیر اور چرچوں کے سامنے سے اسیر گزر رہے تھے. جہاں جہاں رکے, تربیت بتا رہا ہوں, جہاں جہاں رکے وہ چرچ تھا, چرچ تھے, وہ کھانا پانی مل رہا تھا فوج کو, وہاں رکتے تھے. آبادی کے بیچ میں کہاں رکتے, دور دور صحرا میں چرچ بنے ہوئے, رکے. جہاں پہ رکے, ٹھہرے, بیٹھے, آج وہ تمام جگہ مسجدیں. کیسے ہو گیا یہ؟ آبادی عیسائی موجود, انہوں نے اپنے چرچ مسلمانوں کو دے کیسے دیے, وہاں اذان کیسے ہونے لگی, وہاں نماز کیسے ہونے لگی, حالانکہ وہ کسی راہب کے چرچ تھے. تربیت. آج تو وہ مطالبہ نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا چرچ تھا, یہ ہمیں دے دو. انہیں معلوم ہے یہاں حسین کے بچے ٹھہرے تھے, اب یہ ان کا ہو گیا. تربیت ایسی تھی کہ ہم نے یہ چیز عبادت گاہ مظلومیت کے نام لکھ دی, تو اگر ہم مظلوم کو نہیں دیں گے یہ عبادت گاہ, تو عبادت گاہ بنانے کا فائدہ کیا؟ یہ تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج وہاں کے عیسائی بھی ان جگہوں کا احترام کرتے ہیں تو یہاں حسین کا سر رکھا گیا.
جتنے شہر ہیں آپ کو شام میں کہیں نہ کہیں یادگاریں ملی اور اس سے تربیت کا نتیجہ یہ ہوا. یہ تربیت تھی کہ اتنے بڑے دربار میں کہ جہاں نبی کی نواسی آئی ہو تو کوئی مسلمان اٹھ کے یہ کہتا یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ نبی کے گھر کی بیویاں برہنہ سر دربار میں کھڑی ہیں. لیکن کوئی مسلمان نہیں بولا، بلکہ روم کا سفیر جو عیسائی تھا راسو جالوت وہ تھا، اور اس نے اٹھ کر کہا اور اس نے دلیل قائم کی کہ جس جزیرے سے میں آیا ہوں اس جزیرے میں جو ہمارا گرجا گھر ہے، دیر ہے، وہاں حضرت داؤد کے گدھے کا کھر ٹنگا ہوا ہے، اس کے نیچے سے لوگ جھک کے گزرتے ہیں. کتنی پشتوں پہلے کے نبی کی سواری کا کھر اس کا احترام کرتے ہیں، اور یہ تو ابھی تمہاری دوسری پشت میں نبی کے بیٹا ہے اور تم احترام نہ کر سکے. اس کے بعد اس نے دوسری دلیل قائم کی اور اس نے کہا کہ میں حضرت داؤد کی 33ویں پشت میں ہوں، لیکن جب میں نکلتا ہوں تو لوگ میری خاک قدم اٹھاتے ہیں اور اپنے سر پہ رکھتے ہیں. حضرت داؤد کی 33ویں پشت میں ہوں اور حسین تو ابھی پہلی پشت میں تھے تمہاری نبی اور تم نے قتل کر دیا. یہ اس کا خطبہ ہے، یہ اس کی تقریر ہے. تو حکم ملا اس کو قتل کر دو. حالانکہ سفیر کو قتل نہیں کرتے، لیکن چونکہ اس کی تقریر میں انسانیت بول رہی تھی اور زد پڑ رہی تھی ظلم پر، اس لیے حکم ملا اسے قتل کر دو. تقریر کے آخری جملے اس نے کہا قتل کر دو، مجھے زندگی کی پرواہ نہیں، لیکن میں ایک بات بتا دوں، رات جو میں سویا تو میں نے خواب میں مسلمانوں کے نبی کو دیکھا اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا محمد نے کہ تجھ کو شہادت مبارک ہو. تو میں پورے دن یہ سوچتا رہا میں تو عیسائی ہوں اور مسلمانوں کے نبی نے مجھے شہادت کی خبر کیوں دی؟ تو تمہارا نبی واقعی سچا ہے کہ اب مجھے شہادت ملنے والی ہے اور مجھے خواب میں بتا دیا گیا. اور اس کے بعد اس نے حسین کے سر کی طرف خطاب کیا کہ اے مظلوم حسین، تم گواہ رہنا کہ جتنے سر تمہارے ساتھ آئے ہیں ان سروں میں ایک میرے سر کا بھی اضافہ ہوگا اور میں تمہارے اوپر قربان ہوں. بارے راز عبادت کو فرما ہمیں کوئی بند دے سوا حسین کے بعد